بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو 10th کلاس جو ہے اس کی صورت ہے ہمارے پاس سورۃ البنی اسرائیل جو ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا تعارف جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اس کا تعارف کیا ہے۔ تو اس کا تعارف کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس فرسٹ لائن ہے، اس میں ایم سی کیوز دیے گئے ہیں جی۔ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس کو سورۃ بنی اسرائیل کو سورۃ السبحان اور سورۃ اسراء بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پہلے ہی لائن کے اندر جو ہے یہ 2 ایم سی کیوز آگے۔ یہ 17 نمبر جو ہے وہ صورت ہے، اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پھر جو ہے ایم سی کیوز آ گئے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں سے جو ہے وہ شارٹ کویسچن آ گیا کہ اس کے کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں۔ یہ صورت 15ویں پارے میں ہے، یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں جو ہے وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر معراج کا ایک مرحلے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا آگے آغاز کہ اس صورت کے آغاز میں جو ہے وہ کس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ وجہ تسمیہ جو ہے وہ بھی بن جاتی ہے کہ اس صورت کے آغاز میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ایک مرحلے کا تذکرہ ہے۔ اس مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ آگے ایک اسی کے اندر جو ہے وہ ایک شارٹ کویسچن مزید دیا گیا کہ اسراء کا معنی جو ایم سی کیوز دیا گیا، اسراء کا معنی رات کو سیر کرانا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرا سوال آ گیا کہ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس کو سورۃ سبحان کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اپنے مضمون کی نوعیت سے جو ہے وہ انفرادی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی وجہ تسمیہ جو ہے یہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جی یہ صورت جو ہے وہ ہمارے پاس اپنے مضامین کے حوالے سے جو ہے مکی نوعیت کے اعتبار سے مدنی مضامین کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ مضامین کی نوعیت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی جی، اس میں مضامین کی نوعیت جو ہے وہ کیسی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ مضامین کی نوعیت جو ہے وہ مدنی دور کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت رکھتی ہے۔ ان مضامین میں عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات اسلامی معاشرتی معاملات کے اخلاقی تقاضے بیان ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہی ہمارے پاس آ گیا اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی یہاں سے جو ہے وہ اس کی فضیلت آ گئی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا مرکزی موضوع، تو اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دکھانے کا ذکر کیا گیا ہے، نیز اسلامی عقائد و عبادات اور معاشرتی آداب بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک مکمل جو ہے جی ایک شارٹ کویسچن جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی بنیادی مضامین، جو کہ ایک لانگ کویسچن کی صورت میں جو ہے وہ آپ سے ہر چیپٹر کے اندر جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ دیا گیا ہے، مضمون جو ہے وہ دیا گیا ہے واقعہ معراج کا، جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا پوائنٹ بن جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا اور لامکان کی سیر کروائی۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی یہاں پہ بن جاتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اللہ پاک نے کن کن جگہوں پہ جو ہے وہ سیر کروائی۔ معراج میں بلندی اور اسراء سے مراد سیر پایا جاتا ہے۔ تو سفر معراج میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، جنت، دوزخ اور عرش و کرسی کو دیکھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا گیا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ معراج کا مختصر جو ہے وہ تذکرہ اس صورت کے آغاز میں ملتا ہے۔ اس کے بعد جی والدین کے حقوق کا تذکرہ، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی دوسرا مضمون ہمارے پاس آ گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
تو اس میں ہمارے پاس شارٹ کویشچن بھی بن جاتا ہے کہ جی سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا کیا تذکرہ کیا گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہیڈنگ بھی بن جاتی ہے اور سوال بھی بن جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ احسان کا مطلب والدین کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس احسان کا مطلب کیا ہے، یہ پچھلے چیپٹر میں بھی آیا ہے، یہاں پہ بھی آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے حق سے جو ہے وہ ان کو زیادہ دینا۔ کلمہ اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل ہے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ بات کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہمیشہ جب بات کرو تو عزت والا کلمہ ہو۔ عزت والے کلمے سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پہلے یہاں پہ ہمارے پاس اف، کلمہ اف سے کیا مراد ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اب ہمارے پاس آ گیا جی عزت والے کلمہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کو ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے، چلتے ہوئے والدین سے آگے نہ چلا جائے، وہ گھر یا کمرے میں آئیں تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے، جہاں عمومی طور پر وہ بیٹھے ہوں وہاں بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے، اگر وہ کھڑے ہوں تو ہمیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے۔ والدین غصے کی نگاہ سے نہیں بلکہ پیار سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ اور قرابت داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے جی والدین کے حقوق آ رہے ہیں۔ اگر والدین وصال کر جائیں، یعنی کہ وفات ہو جائے ان کی، تو ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے جی۔ تو یہ ہم سب کا جو ہے وہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم جو ہے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جن کے والدین جو ہیں وہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے وہ لمبی صحت تندرستی والی جو ہے وہ زندگی دے، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت حاصل کرنے کا اللہ پاک جو ہے وہ حقدار بنائے۔ تو اس میں جی ان دوستوں کو چاہیے کہ ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم والدین کا ہر جائز حکم مانیں۔ تو یہ ہمارے پاس والدین کی جو ہے وہ اطاعت آ گئی۔ اس کے بعد جی قوم بنی اسرائیل کے احوال کا تذکرہ یا ان کا ذکر، اگلی ہیڈنگ آ جائے گی ہمارے پاس۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ سوال بھی بن جائے گا کہ جی بنی اسرائیل کے کن احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، مگر وہ ناشکری اور زمین میں فساد کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سختیاں اور تباہیاں مسلط کر دیں۔ اس ضمن میں اس بات کو واضح اعلان کیا گیا ہے کہ یہ مصیبتیں خود ان کے اپنے اعمال کی نحوست تھیں۔ تو یہ ہمارے پاس بنی اسرائیل جو ہے اس کا تذکرہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے جی ہمارے پاس بیان کیا گیا ہے جی معاشرتی زندگی کی کچھ نصیحتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ نصیحتیں، تو بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیموں کی مال کی حفاظت، ناپ تول، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیشہ اچھی بات اور احسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال خرچ کرنے میں اعتدال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs بھی آتا ہے کہ فضول خرچی کرنے سے منع کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل کون سا ہے؟ شیطان کا۔ کنجوسی کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو ناپسندیدہ عمل کون سا ہے جی ہمارے پاس؟ کنجوسی۔ رزق کی کمی کی وجہ اولاد کے قتل اور بدکاری سے منع کیا گیا کہ رزق کم ہے تو اس کی وجہ سے نہ تو آپ نے بدکاری کرنی ہے اور نہ ہی اولاد کو مال کے ڈر سے قتل کرنا ہے۔ بغیر علم کے بحث و مباحثہ سے نفرت دلائی گئی ہے۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی سارے کے سارے معاشرتی حوالے سے جو ہے معاشرتی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اس کا اگلا پیرا جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن مجید کی جو ہے وہ کچھ خصوصیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو اس پہ ہم ہیڈنگ دیں گے جی قرآن مجید کی خصوصیات۔ تو یہ ہم ہیڈنگ دیں گے قرآن مجید کی خصوصیات۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے۔ اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔
جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا جی، جب اہل ایمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جب اہل علم جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لیکن جب مشرکین سنتے ہیں تو ان کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس جی آگے سوال بن جائے گا۔ ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، بجائے ایمان لانے اور سمجھنے کے حیل و حجت سے کرنے لگتے ہیں، ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں اور مختلف شرطیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر انسان کے بعض منفی رویوں خصوصاً تنگ دلی، جلد بازی، ناشکری اور مایوسی جیسے منفی رویوں کی اصلاح کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو آخر میں جو ہے جی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا دیا گیا ہے جی، تو آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی۔ تو اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء الحسنہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو جس بھی نام سے پکارو اس کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے اور تمام مخلوق کا تنہا مالک و خالق ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے جی۔ اس کے بعد لاسٹ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ دعائیں دی گئی ہیں، جس میں ایک دعا جی ہمارے پاس جو بہت مشہور ہے، والدین کے لیے رحمت کی دعا۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر، یعنی کہ میرے ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی والدین کے لیے دعا آ گئی۔ دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ دعا دی گئی ہے، وہ ہے جی آغاز و انجام کے خیر ہونے اور نصرت الہی کی دعا جو ہے۔ تو اس کا ہمارے پاس جو ترجمہ ہے وہ ہے جی، اے میرے رب مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے نکال، اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد عطا فرما۔ تو یہ ہمارے پاس سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس کی مکمل جو ہے وہ ریڈنگ آ گئی ہے۔ باقی اس کی جو ایکسرسائز ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔